گرامی قدر حاضرین، اللہ رب العالمین جل وعلا نے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی طرف جو کچھ نازل فرمایا، سرکار کو یہ حکم دیا کہ جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے بطور وحی اتارا گیا ہے، آپ اس کو آگے پہنچا دیجیے۔ یا ایھا الرسول، اے عزت والے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ بھی آپ کی طرف نازل کر دیا گیا ہے اسے آگے پہنچا دیجیے۔ دین محمدی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا نفاذ اور قیام حسب استطاعت ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ ہر بندہ مومن پر لازم ہے کہ وہ اپنی استطاعت اور اپنی سطح کے مطابق فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دین کا پیغام آگے پہنچائے۔ جس کی جیسی سطح، اس پر قیامت کے دن اتنا ہی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دین کا پیغام تم نے اپنی استطاعت کے مطابق آگے پہنچایا تھا یا نہیں۔ مگر یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ اور میں اس دین کو کما حقہ سیکھ نہ لیں۔ ظاہر ہے ترویج، اشاعت، اس کی نشر، اسے آگے پہنچانا، تنفیذ، یہ سارے کے سارے اسی وقت ممکن ہو سکتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دین سے کما حقہ واقفیت اور شناسائی حاصل رہے۔ گرامی قدر حاضرین، دین کی سمجھ بوجھ کا سلسلہ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دور سے شروع ہوا اور تا حال ابھی تک جاری و ساری ہے، لیکن اس میں سب سے بڑا حصہ جو فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شریعت کی واقفیت کا اور اس کے اسرار و رموز کے سمجھنے کا سب سے بڑا حصہ سمجھیے جو شامل ہوا ہے، یہ مدارس دینیہ کے حوالے سے ہوا ہے۔ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جب سے اس دین کو آگے پہنچانا شروع فرمایا، تب سے لے کر آج تک آپ، میں، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلیں، یہ سارا کا سارا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دین کی کو تھوڑی بوجھ سمجھ بوجھ رکھتی ہیں، یہ اصل سمجھیے کہ سارا مدارس دینیہ کے سبب سے ہے۔ اللہ نہ کرے اگر یہ مدارس دینیہ نہ ہوتے تو آج نسل انسانی کا اور خاص طور پہ اہل اسلام کی نسل کا جو حال ہوتا، اس کے بارے میں آپ ذرا تصور فرمائیے۔ میں تمہیدی گفتگو بہت زیادہ لمبی آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہتا، اصل مقصد پر آنا چاہتا ہوں بات سمجھانے کے لیے کہ جس دور میں ہم چل رہے ہیں آج کی تاریخ میں، شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدارس دینیہ کے حوالہ سے ایک باقاعدہ مہم اخباری جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے اس پر بہت زیادہ تشہیر اس کی چل رہی ہے۔ ریاست میں اور مدارس میں ایک قانون اور ضابطے کے حوالہ سے کوئی آپسی کشمکش ہے، مدارس جس میں پیش نظر ہیں۔ میں اسی حوالے سے کچھ گزارشات، سب سے پہلے گرامی قدر حاضرین، مدرسہ کی اہمیت اور اس کی افادیت آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ممکن ہے، شاید ہو سکتا ہے، ابھی تو جتنے سامعین موجود ہیں، جتنے آنے والے ہیں، شاید ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی بندہ سوچے کہ اس موضوع کا ہماری ذات سے کیا تعلق ہے۔ ممبر تو ہے اس لیے کہ ذاتی شرعی طور پر ذاتی فائدہ ہونا چاہیے۔ میں عرض کروں گا آج آپ کی ضرورت ہے یا نہیں، آج آپ کو اس کی اہمیت سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، اس کی افادیت سے آپ کو شناسائی ہے یا نہیں، مجھے نہیں معلوم آپ مدرسہ کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، مجھے یہ میری معلومات میں نہیں، لیکن بہرحال چونکہ بندہ ناچیز مدرسہ کی افادیت کو سمجھتا ہے، جن بچوں کے ماں باپ مدارس کے اندر، جن کی نسلیں مدارس میں پڑھ رہی ہیں، شاید ممکن ہے وہ اس چیز سے واقفیت ہوں، تو جن کا تعلق براہ راست یا جن کی اولادوں کا مدارس کے ساتھ ہے، یہ بہرحال ان کے لیے افادیت کا باعث ہے،
اس لیے اس موضوع کو آگے بڑھا رہا ہوں تاکہ اس کے بارے میں عمومی طور پہ آپ کو شناسائی حاصل ہو جائے۔ سامعین گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کہ دین کی اشاعت جب مدارس دینیہ پر منحصر ہے تو بندہ ناچیز مدارس کے دور کو 4 حصوں پر تقسیم کر رہا ہے۔ 4 حصوں میں یعنی 4 مختلف ادوار فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے زمانہ سے لے کر آج تک سمجھیے کہ مدارس پر آئے ہیں۔ توجہ میری طرف رہے پوری طور پر۔ پہلا دور نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اپنے ذاتی عہد مبارک کا ہے، قرن اول۔ یہ مدرسہ دینیہ کا وہ دور تھا جب فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ اس حصہ میں سرکار کے اعلان نبوت سے لے کر وصال ظاہری تک جو مدارس باقاعدہ طور پر قیام عمل میں آئے ہیں وہی آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر اس کے بعد دوسرا دور پیش کروں گا، پھر تیسرا دور، اور وقت ممکن ہوا تو چوتھے دور تک آؤں گا۔ مسئلہ تو آج چوتھے دور کے حوالے سے مدارس کا ہے کہ چوتھے دور میں یعنی آج کے زمانے میں ہمارے دور میں جو مدارس اس وقت چل رہے ہیں اس سے آپ کی شناسائی کتنی ہے، ریاست اسلامیہ کو ان سے کتنا تعلق ہے، اور ریاست اسلامیہ نے ان مدارس کے حوالے سے کیا کچھ کیا ہے کیا نہیں کیا، وہ تو مسائل سارے چوتھے دور کے حوالہ سے ہیں۔ لیکن جب تک مدرسہ کی تاریخ آپ کو معلوم نہ ہو جائے اس وقت تک اس بات کو چوتھے دور تک لانا یہ مناسب نہیں ہوگا۔ مدرسے کا پہلا دور جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا اپنا عہد مبارک ہے۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو باقاعدہ پہلا مدرسہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے خود جو قائم فرمایا وہ دار ارقم تھا۔ دار ارقم جہاں فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم خود تشریف فرما ہوتے، اور یہاں چونکہ اس وقت ابھی اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے اعلانیہ طور پر تبلیغ رسالت کی اجازت نہیں تھی، بلکہ خود اللہ رب العالمین جل وعلا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند فرمایا تھا کہ حکمت عملی اور مصلحت کے ساتھ اس نظام کو بتدریج آگے بڑھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دار ارقم میں تشریف فرما ہوتے، وہیں پر اصحاب آتے، جتنا قرآن عزیز نازل ہوا ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے سنتے سمجھتے اور پھر آگے پہنچانے کی کوشش کرتے۔ یہ دار ارقم تھا پہلا مدرسہ۔ بڑے اختصار کے ساتھ میں تھوڑا تھوڑا صرف تعارف کرواؤں گا، وگرنہ ایک تاریخ ہے، میں مثالیں دار ارقم کی آپ کے سامنے پیش کرنا شروع کر دوں کہ یہاں کے طالب علم کون کون تھے۔ یہاں ایک طالب علم کا نام حضرت صدیق اکبر ہے، یہیں کا طالب علم ایک حضرت فاروق اعظم ہے، یہیں اسی مقام کے ایک طالب علم حضرت عثمان غنی ہیں، مولا کائنات ہیں، سید الشہداء امیر حمزہ ہیں۔ یہ سارے طلباء یہیں تیار ہوئے ہیں، دین کے یہ جو خدمت گزاران ہیں یہ سارے کے سارے دار ارقم سے تیار ہوئے۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ دار ارقم سے جو طالب علم تیار ہوئے انہوں نے آگے کیا کیا، آپ اندازہ فرمائیے کہ یہاں کا ایک طالب علم جس کا نام میں نے لیا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جس وقت اس مدرسہ سے فائدہ اٹھا کر آپ فارغ التحصیل ہوئے ہیں تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بعد حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے گھر کے صحن کو ہی اپنا مدرسہ قرار دے دیا۔ صحن سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باقاعدہ ایک مدرسہ تھا، لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو سن کر تعجب ہو، یہ وہ مدرسہ تھا کہ جہاں کا طالب علم خود ہی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ گھر کے صحن میں یا گھر کے باہر ایک تھڑا تھا، چبوترا تھا، جہاں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے جس قدر قرآن عزیز یاد کیا ہوتا اس کو اونچی آواز میں دہراتے۔ یہ ابتدائی دور ہے، آپ پڑھتے رہتے کئی راہ گزر ایسے تھے، راہگیر ایسے تھے کئی جو صرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کلام باری تعالی سن کر اور اس کے اعجاز اور اکرام کی وجہ سے اس دین کی طرف راغب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے دولت اسلام سے انہیں بھی شرف یاب فرمایا۔ یہ دوسرا مدرسہ تھا۔ تیسرا مدرسہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے عہد مبارک میں ہی قائم ہوا، یہ بیت فاطمہ بنت خطاب تھا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا یہ ہمشیرہ ہیں حضرت امیر المؤمنین خلیفہ راشد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔
ایک عجیب صورتحال ہے جن واقعات کو آپ سن رہے ہیں، میں 20 مرتبہ پہلے ان کو بیان کر چکا ہوں، لیکن اس نئے انداز میں آج آپ کے سامنے آج کر رہا ہوں۔ یہ وہی گھر ہے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے جس وقت حضرت سیدنا فاروق اعظم نکلے ہیں تو راہ چلتے کسی آدمی نے کہا تھا کہ تم حضور کو شہید تو کرنے کے لیے جا رہے ہو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری تو اپنی بہن مسلمان ہو چکی ہے، تمہارا بہنوئی بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ اور جب دروازے پر پہنچے ہیں، وہ روایت اگر آپ کو یاد ہو تو عرض گزار ہوں، جس وقت دروازے پر پہنچے تو غالباً سورہ طٰہٰ شریف، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اس کی تلاوت کی آواز اندر سے سنائی دے رہی تھی۔ اب اس روایت کو آپ اس تناظر میں سمجھیں کہ اس مقام پر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بہنوئی ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خود عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی وہ جنہیں 10 صحابہ کرام علیہم الرضوان جنہیں نام لے کر نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی، وہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے ہیں، اور یہ بہنوئی ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم کے۔ آپ اندازہ فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر ایمان لا چکے یہ بھی، اور ان کی ہمشیرہ حضرت فاطمہ بنت خطاب بھی۔ تو جس وقت فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے، جتنا نازل ہوا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قرآن عزیز یاد کرا دیتے۔ یہ پھر میاں بیوی اپنے گھر میں بیٹھ کر آپس میں جو لکھا ہوتا سرکار سے، جیسے بھی چمڑے پر، کاغذ پر یا کسی بھی شے پر جس پر قرآن عزیز لکھا جا سکتا تھا، اس کو لکھ کر پہلے از خود یاد کرتے، پھر اس کے بعد جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو قرآن عزیز سنا رہا ہوتا، اور جو بیوی ہے وہ اپنے شوہر کو وہی حصہ قرآن عزیز کا سنا رہی ہوتی۔ یہ مدرسہ فاطمہ بنت خطاب تھا۔ یہ تیسرا مدرسہ تھا یہاں کا۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی دعوت جس وقت عام ہوئی، اہل مدینہ کچھ مختلف تعداد میں کو حج کے لیے یا تجارت کے لیے جن مواقع پر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا موقع ملا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی۔ کچھ اہل مدینہ نے کلمہ پڑھ لینے کے بعد، ابھی سرکار مدینہ منورہ نہیں آئے تھے، یہ اب چوتھی نشست ہے، چوتھا مدرسہ ہے یہ۔ اہل مدینہ نے، جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا کوئی نمائندہ آپ وہاں پر بھیجیے ایسا جو آپ سے قرآن عزیز اور احکام شرعیہ یاد کر چکے ہوں، وہاں جا کر اس کا جو ہے وہ ترویج اور اشاعت کریں۔ تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے افاضل صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے 2 کا منتخب فرمایا۔ ایک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان دونوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے بلا کر مدینہ منورہ جانے کا حکم دیا۔ سرکار سے پہلے یہ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ جتنا قرآن حضور سے حفظ کیا جا چکا تھا، جو احکام ان آیات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں سن چکے تھے، سمجھ چکے تھے، وہ سارا کا سارا مدینہ منورہ میں جا کر اس کا نفاذ شروع کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ہجرت کر کے مدینہ آنے سے پہلے ایک جماعت ایسی تھی جو ان سے قرآن سن کر، ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کے طور پر جو ہے وہ متعارف ہو چکی تھی یہاں پر۔ یہ بھی ایک مدرسہ تھا۔ پھر سرکار تشریف لائے، حتیٰ کہ بعض مورخین سیرت نگاروں نے لکھا کہ یہ جمعۃ المبارک کا جو باقاعدہ اجتماع ہے، یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے طور پر نہیں بلکہ اجتماع کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے مدینہ آنے سے بھی پہلے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قائم کر چکے تھے۔ جب سرکار تشریف لائے ہیں تو بحکم الہی پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجتماع کو نماز جمعہ کی صورت میں تبدیل کیا ہے۔ یہ جو آج تک اجتماعیت کی شکل قائم ہے، یہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے مکتب اور سرکار کے مدرسہ کے ایک شاگرد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ منورہ میں کیا گیا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رضامندی اختیار فرمائی، اور رضامندی کا اظہار کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جمعۃ المبارک کی نماز کے طور پر اللہ کے حکم سے تبدیل کیا، اور آج تک وہ طریقہ جاری و ساری ہے۔ آپ بھی یہاں بیٹھے ہیں، بندہ ناچیز بھی یہاں حاضر ہے، یہ بھی مدرسے کا فیضان ہے، ظاہر سمجھ رہے ہیں آپ۔ 5واں مدرسہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب تشریف لائے مدینہ منورہ میں، گرامی قدر حاضرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد شریف کا ایک حصہ جس کو صوفہ کے نام سے منتخب فرمایا، یہ بھی ایک تھڑا تھا مسجد نبوی شریف کے اندر ہی، وہ رقبہ اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کو دیکھنے کی، زیارت کرنے کی توفیق اور شرف عطا فرمائے، وہ اسباب مہیا ہو جائیں۔ آپ دیکھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف کے بالکل متصل پیچھے ایک تھڑا ہے اونچا سا، یہاں کو قریب کبھی 40، کبھی 20، کبھی 70، کبھی 80 تک بھی یہ تعداد پہنچی ہے۔
فقراء صحابہ کرام علیہم الرضوان جو خاندان کنبہ چھوڑ آئے تھے، اپنی جائیداد چھوڑ آئے تھے، مال چھوڑ آئے تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہ ہجرت کر کے جس وقت مدینہ منورہ آئے تو یہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس تھڑے پر ان کا قیام رکھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو لباس بھی پورا میسر نہیں تھا، جن کو لباس بھی پورا میسر نہیں تھا۔ یہ فقراء صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم خود ان کے درمیان جلوہ فرما ہوتے، سرکار انہیں قرآن عزیز کی تعلیم فرماتے، پھر حضور کے حکم سے حضرات خلفائے راشدین حضرت صدیق، فاروق، عثمان اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ بھی ان کے لیے تعلیم کا اہتمام فرماتے، اور یہ وہ مقام تھا جہاں حضور کے حکم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی دروس کا اہتمام ان اصحاب کے لیے ہوا کرتا تھا۔ یہ بھی ایک مدرسہ تھا۔ یہ پہلا زمانہ تھا مدارس کا۔ اس کے بعد دوسرا دور آیا خلافت راشدہ کا، یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو دور شروع ہوا، اس دور میں جو مدارس قائم ہوئے، گرامی قدر حاضرین آپ اس کی بھی ایک جھلک تھوڑی سی ملاحظہ فرمائیے۔ پہلا مدرسہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ میں قائم فرمایا۔ کوفہ میں جس وقت کوفہ شہر جو ہے وہ بسایا گیا، نیا شہر عمل میں لایا گیا، تو یہاں آبادی اور سارے معاملات جو کہ درکار تھے، تو حارثہ راوی ہیں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، فرماتے ہیں میں نے خود حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خط ملاحظہ کیا جس میں آپ نے عبارت یہ لکھی تھی کہ اے لوگو، اے اہل کوفہ، اے اہل ایمان، کوفہ کے رہنے والے مسلمانوں، میں تمہاری طرف عمار ابن یاسر کو گورنر بنا کر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کو معلم اور وزیر بنا کر بھیج رہا ہوں، بہما من النجباء من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم من اہل بدر، یہ بدری سے آبی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے نجیب ہیں، فاقتدوا بہما واسمعوا، انہی کی سننا، انہی کی ماننا اور ان کی اقتداء کرنا، وقد آثرتکم بعبد اللہ ابن مسعود علی نفسی، اور خاص طور پر میں تمہیں عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں تلقین کر رہا ہوں کہ یہ وہ بندہ ہے جس کی محتاجگی مجھے بھی ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ رہے، لیکن میں اپنی ذات پر تمہیں ترجیح دے کر عبداللہ کو اپنے پاس نہیں بلکہ تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، اس لیے کہ یہ سرکار کا وہ صحابی ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت کے لیے عبداللہ جو پسند کر لے میں بھی اپنی امت کے لیے اسی پر راضی رہتا۔ یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، یہاں آ کر آپ نے جس وقت حلقہ درس قائم فرمایا حدیث کا، یہ شاید ہو سکتا ہے ایک عجیب موضوع ہوگا آپ کے لیے، آج سے شاید ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو نہ کریں، لیکن یہ تاریخ اسلامی ہے جس کو آپ نے بھلا دیا ہے۔ آج اہل سنت و جماعت میں کلخانی، چہلم، اعراس اور جناب والا شام قلندر اور اس طرح کے یہ جتنے رسم و رواج شروع ہوئے ہیں، ان سب چیزوں سے وہ چیزیں جو اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دین کی اشاعت کا سبب تھیں، گرامی قدر حاضرین، وہ پیچھے جا چکی ہیں۔ آج مسجد کا امام انتظار کرتا ہے یا جنازے کا، یا کسی کے مرنے کا، یا جناب والا کلخانی کا، یا چہلم کا، یا کسی عرس میں تقریر کا، یا قوالی کا، یا شام قلندر کا، یعنی یہ مولویوں کی حالت ہے کہ وہ اس وقت ان چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں، حالانکہ اسلام کے دامن کا اثاثہ جو ہے یہ کل اور چہلم یہ چیزیں نہیں تھیں، یہ تو ضرورت ہے اس بندے کی جس کا انتقال ہوا ہے، شرعاً جائز ہیں، میں عرض کر رہا ہوں جواز کی حد تک رکھا جائے، کل جائز ہے، چہلم جائز ہے، یہ سارے معاملات جائز، لیکن ان ساری چیزوں میں اتنا بندہ محو ہو جائے، اتنا محو ہو جائے کہ سوائے کھانے پینے کے اور کچھ بھی نہ رہ جائے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا بھی ہے کہ آپ جو روٹی کھلا رہے ہیں، آپ کی روٹی کھانے کا، کھلانے کا زیادہ فائدہ اس کو ہونے والا ہے، یا راہ خدا میں خرچ کر کے کوئی ایسا کام، کوئی وقت دے دیا جائے کہ تم رہو یا نہ رہو، لیکن اس وقت کا ثواب جو ہے وہ اللہ رب العالمین تمہارے مرحوم کے نامہ اعمال میں شامل کرتا رہے، اس کا زیادہ فائدہ ہے۔ یعنی ترجیحات ہماری تبدیل ہو گئی۔ یہ ترجیحات کے تناظر میں آپ ملاحظہ کیجئے گا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ نے درس حدیث یہاں پر قائم فرمایا، گرامی مرتبہ سامعین حضرات، حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سرکاری دورے پر یہاں تشریف لائے، توجہ کرنا، سرکاری دورہ، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت داخل ہونے لگے کوفہ میں، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پہلے یہاں تشریف لا چکے تھے اور آپ سارے معاملات فرما رہے تھے تعلیم کے، تو آپ نے فرمایا چونکہ مولا کائنات باب مدینۃ العلم تشریف لا رہے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فاضل عالم سے ابھی ہے، حضور نے اپنے آپ کو شہر علم کہا ہے اور انہیں اسی شہر کا دروازہ کہا ہے،
لہٰذا اتنا بڑا عالم آ رہا ہے تو حق یہ بنتا ہے کہ پورا شہر باہر نکل کر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کا استقبال کرے. سارا شہر باہر آیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود خود آئے, استاد خود باہر آئے, اور یہاں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کا استقبال کیا گیا. دونوں طرف جو ہیں وہ لوگ کھڑے ہیں, انتظار کر رہے ہیں. حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا استقبال ہوا. لیکن مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جس وقت آپ اندر کوفہ میں داخل ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے جہاں جس دورہ میں آپ نے دیکھنا چاہا وہ حلقہ درس ہے کہ دیکھو تو صحیح کہ ابن مسعود جہاں بیٹھ کر پڑھاتا ہے اس مقام کی کیا حالت ہے. اس وقت کو بہت بڑی عمارت نہیں تھی کوفہ کے اندر جس کو آپ سمجھے کہ حضرت ابن مسعود کو بہت بڑا مدرسہ چلاتے تھے. وہ شاید ہو سکتا ہے کہ کھلا میدان ہوگا. آپ اندازہ فرمائیے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت دار الحدیث میں جہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے آبی رسول حدیث پڑھاتے ہیں, جب آپ داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ 4000 قلم دوات جو ہے وہ دونوں طرفوں میں ایسے لگا ہوا ہے, اور ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ایسے ہیں جو وہاں بیٹھ کر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود سے لکھ رہے ہیں اور آپ پڑھا رہے ہیں وہاں بیٹھ کر. فرمایا ابن مسعود تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تعلیم کا حق ادا کر دیا ہے. 4000 طالب علم وہاں بیٹھ کر حدیث لکھنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے. آپ اندازہ فرمائیے یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے مدرسہ کا حال تھا. گرامی قدر حاضرین, دوسرا مدرسہ جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہی قائم ہوا, لیکن یہ قائم ہوا دمشق میں, دمشق شہر میں, ملک شام میں. اور یہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور استاذ مقرر فرمایا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول. امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا, آپ فرماتے ہیں حافظ القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے استاد ہیں, مدرسے کا استاذ کیسے ہوتا ہے یہ بھی سمجھیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے قرآن حفظ کیا, اہل شام کے عالم بھی آپ تھے, دمشق والوں کے استاد بھی آپ تھے, فقیہہم مقادیہم, یہاں فتویٰ بھی حضرت ابو درداء دیا کرتے تھے, اور لوگوں کے درمیان ہر طرح کے معاملے کا فیصلہ بھی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور قاضی اور جج کیا کرتے تھے. یہ لیث ابن سعد نے کہا, کہتے ہیں رأیت ابا الدرداء دخل المسجد ومعه من الاتباع. لیث ابن سعد کہتے ہیں کہ میں جامع مسجد دمشق میں موجود تھا, میں نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ داخل ہوئے. آپ نے تو مدارس کا ماحول نہیں دیکھا ابھی. ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے, ہمارے استاذ گرامی جس وقت مثال کے دور پہ داخل ہونے لگتے ہیں کہ استاذ ابھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے آنے کا وقت ہے, تو کچھ طالب علم مدرسے سے باہر نکل کر دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ استاذ اس وقت باہر آئیں, کوئی کتابیں ہاتھ میں ہیں, کوئی بیگ ہاتھ میں ہے تو فوراً پکڑ لیا جائے اور استاذ صاحب کا استقبال کر کے انہیں ساتھ کلاس میں لا کر پھر ان سے سبق پڑھا جائے. یہ مدارس کے آداب ہیں. لیکن میں عرض کر رہا ہوں آپ قومی دائرے میں لانا چاہتے ہیں, میں ایک مثال تو آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں, تو ہمیں کوئی یونیورسٹی بھی ایسی دکھائیے نا کہ جہاں یونیورسٹی کا کوئی طالب علم باہر صرف اس لیے کھڑا ہو کہ استاد آنے والا ہے, شاید ممکن ہے اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب ہو تو فوراً پکڑ لوں گا, کہیں اس کو کتاب اٹھانے کی زحمت نہ ہو, میں اٹھا کر اپنے استاد کے پیچھے پیچھے چلتا آؤں گا. ہمیں کو آپ نے جو ادارے قائم کیے ہیں کو اس کی مثال ہمیں بھی تو ایسی دکھائیے نا. جہاں آپ ہمیں لائن میں لگانا چاہ رہے ہیں لیکن کو لائن ہمیں دکھائے بھی تو صحیح نا, آخر ہم بھی باشعور لوگ ہیں, یہاں تعلیم یافتہ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, سارا نظام ہم نے دیکھا ہے. جس لائن میں آپ ہمیں لگا رہے ہیں, یار گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی. مدارس دیکھیں نا, وہ کسی کے سر پر نہیں چل رہے, وہ مخیر حضرات کا تعاون ہے جس کی وجہ سے مدارس چل رہے ہیں. آپ جب سے پاکستان قائم ہوا ہے کوئی اٹھائیے ایسے مدارس کو, 100 مدارس کی فہرست ایسی دے دیجئے کہ جس کے بارے میں کہا جائے یہ ریاستی نظام کے اوپر چل رہے ہیں, کو ہماری تنخواہ وہاں سے آتی, ہمیں پینشن وہاں سے دی جاتی ہے. جو سرکاری ملازمین کی مراعات ہیں, کیا وہ مراعات ہمیں حاصل ہیں؟ ہم تو آج بھی پھٹے قالینوں پر بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ انہی پھٹے قالینوں سے استاد عطا محمد بندیالوی بھی یہیں سے پیدا ہو رہا ہے, غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی بھی یہیں سے پیدا ہو رہا ہے, قارئ قرآن مفسر قرآن علامہ غلام رسول سعیدی بھی یہیں سے پیدا ہو رہا ہے. یہ سارے یہاں سے پیدا ہوئے. آپ نے جو پیدا کیا کو مثال تو لا کر دکھاؤ ہمیں بھائی, پھر ہمیں لائن میں لگانا. گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی بھائی؟ یہ سمجھداری ہے نا. اتنا سوال تو ہمارا بنتا ہے. آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ اس لائن میں آؤ بھائی, جس لائن میں ہم نے باقی دنیا کو لگایا. بس تمہارے چلاتے ہوئے تعلیمی ادارے ہمیں معلوم ہے, جو کچھ تم نے کیا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اب ہمارے جو ادارے چل رہے ہیں وہ تمہارے سامنے ہیں, لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی
اس لیے کہ جو تعلیم آپ کی ہے آج تک کوئی قابل فخر آدمی ہمیں بتائیے انہی یونیورسٹیوں سے جو آپ کی بنائی ہوئی ہیں، آپ انہیں چلا رہے ہیں، سارا نظام آپ کا ہے، ہر معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے اختیار میں ہے، تو آپ مجھے بتائیے کیا آپ نے کوئی بہترین قاضی یہاں سے پیدا کیا ہے؟ کوئی بڑا اچھا آپ نے جج ایسا پیدا کیا ہے جس نے پاکستان کے سارے مسائل جو ہیں وہ سارے کے سارے حل کر دیے ہیں؟ یا آپ نے اسی یونیورسٹی سے، انہی اداروں سے کوئی ایسا بندہ آپ نے نگران یا صاحب اقتدار آپ نے پیدا کر لیا ہے، کوئی بڑے عہدے والا آپ نے پیدا کر لیا ہے جس نے ہمارے حالات بدل دیے ہیں؟ وہ ادارے تو آپ کے اختیار میں ہیں۔ گزارش سمجھ آ رہی؟ کوئی نہیں آ رہی بھائی؟ آخر بہرحال کو طریقہ کار ہوتا ہے نا، یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ کہیں بھائی لائن سے لگ جاؤ بھائی، سارے کیسے لگ جائیں بھائی؟ جو نظام ہمارے ہاتھوں سے چل رہا ہے ہم نے دیکھا ہے، جیسے ہم چلا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے فضل سے اس کا جو ہے وہ نتائج بھی نکل رہے ہیں۔ اب بندہ ناچیز مدرسے کا پڑھایا ہوا ہے، کسی یونیورسٹی کا، کوئی یونیورسٹی ایسی اٹھ کے کہے کہ اس کو ممبر پر ہم نے بٹھایا ہے، گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس ممبر پر بندہ ناچیز بیٹھا ہے تو کوئی یونیورسٹی تو پاکستان کی اٹھ کے کہے نا بھئی اس ممبر پر جو بندہ بٹھایا ہوا ہے یہ ہم نے تیار کیا ہے نا، یہ انہی چٹائیوں سے اٹھ کر آیا ہے جو مدرسے میں چل رہی ہیں، جو پھٹی ہیں، اور وہاں آپ نے کہا بھئی ان کو لائن میں لگا دو۔ یہ ساری سمجھنے کی باتیں ہیں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ جس وقت آپ داخل ہوئے جامع مسجد دمشق میں، تو عرض گزار ہوں، لیث ابن سعد کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ مقلدین کی اور آپ کے شاگردوں کی ایک جماعت ایسے چل رہی ہے جیسے سلطان وقت آ رہا ہے۔ یار وہ پروٹوکول تم نے لیے، ہم نے تو نہیں لیے، 100 گاڑیاں تمہارے پیچھے لگی ہیں، ہمارے پیچھے تو نہیں لگی۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ جو دور تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو دور تھا عہد خلافت راشدہ کا، وہاں پروٹوکول ایسے بندے کے لیے نہیں ہوتا تھا، وہاں پروٹوکول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جیسے عالم کے لیے ہوا کرتا تھا۔ کچھ تو دکھائی۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ لفظ سنیے گا، فرماتے ہیں رأیت ابا الدرداء، میں اصل عبارت تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں، فرمایا رأیت ابا الدرداء داخل المسجد ومعه من الاتباع مثل ما يكون مع السلطان، فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ شاگردوں کا ایک رونق ایسی چل رہی ہے، ایک جماعت ایسی پیچھے چل رہی ہے جیسے کوئی بادشاہ وقت آ رہا ہے۔ وَهُمْ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْعِلْمِ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ زمین پر بیٹھے ہیں، ایک دنیا ایسی ہے جو اپنے مسائل حل کروانے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ ترقی کا دور تو یہ تھا۔ کوفہ کے اندر ہی ایک اور مدرسہ قائم ہوا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کا وصال حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہو گیا۔ گرامی قدر حاضرین، پھر اس کے بعد کوفہ کو جس بندے نے رونق بخشی، اس رونق کا نام حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم۔ آپ اپنا دارالخلافہ چونکہ مدینہ منورہ سے کوفہ لے گئے، تو پھر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام تر نظام ریاست بھی کوفہ سے چلاتے تھے، اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی شاگردوں کی تعداد بھی جو تیار ہوئی ہے وہ کوفہ شہر سے تیار ہوئی ہے۔ چوتھا مدرسہ یہ قائم ہوا مکہ مکرمہ میں، خدا کی پناہ ہے جی، میں آپ یقین جانیے سارے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مدارس اپنی جگہ رہے، سب مدارس اپنی جگہ رہے، لیکن اس مدرسے کی شان ہی الگ ہے، اس لیے کہ یہ وہ مدرسہ ہے، بندہ ناچیز نے اس مدرسے کی دیوار کے ساتھ اپنا سینہ لگا کر دیکھا ہے، 14 صدیاں گزر گئی ہیں، 14 صدیاں گزر گئی ہیں، آپ یقین جانیے آج بھی ایسے لگتا ہے کہ دیوار کے اندر کو استاذ واقعی بیٹھا ہوا ہے، دیوار کے اندر قبر مزار ہے، اور یہاں کا استاذ تھا ترجمان قرآن حبر الامہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، سرکار کے چچا زاد حضرت عباس کے بیٹے۔ 13 برس عمر تھی جب نبی علیہ السلام نے وصال فرمایا، کل 13 برس عمر تھی اس جوان، صحابی رسول ہیں۔ اب مسئلہ سمجھیے گا، ابو صالح کہتے ہیں کہ حلیت الاولیاء کی عبارت ہے، مدارس دیکھیے گا، حلیت الاولیاء کی عبارت ہے، فرماتے ہیں کہ ابو صالح کہتے ہیں میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کو حاضر ہوا، جملہ سننا ذرا، فرماتے ہیں لقد رأیت من ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مجلسا لو ان جمیع قریش فخرت به لکان لها فخرا، فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مجلس میں بیٹھ کر دیکھا ہے، اگر میں کہوں کہ روئے زمین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، سرکار کے بعد اگر کوئی بندہ فخر قریش کہلانے کا حقدار ہے تو وہ ابن عباس ہیں۔ پورا قریش خاندان اگر کہے نا
کہ سرکار کے بعد ہماری عزت کو اتنی بات کافی ہے کہ ہمارے خاندان میں ابن عباس جیسا بندہ پیدا ہوا ہے تو یہ واقعتاً بات سچی ہو. کیوں بھائی فخر کس بات کا؟ سنیے گا. فرماتے ہیں میں نے دیکھا دن چڑھا تو طائف میں جہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رہتے تھے طائف میں، وہاں جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ طائف کی گلیاں بازار جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں لوگوں سے. اور حال یہ ہے، یہ روایت کے لفظ ہیں، ابو صالح کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ، یعنی جو گلیوں میں بازاروں میں رستوں میں لوگ کھڑے تھے، اگر ان میں سے کوئی بندہ واپس جانا چاہتا تو وہ واپس نہیں جا سکتا تھا، اتنی دنیا کھڑی تھی، وہ واپس نہیں جا سکتا تھا. اور اگر کوئی باہر والوں میں سے یہاں اندر داخل ہونا چاہتا تو وہ اندر نہیں آ سکتا تھا، اتنی دنیا کھڑی ہے. میں حاضر ہوا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، میں نے کہا جی باہر تو اتنی دنیا واسطے آئی ہے. فرمایا وضو کا پانی رکھ. میں فوراً گیا، وضو کا پانی رکھا، آپ تشریف لائے، تازہ وضو کیا. تازہ وضو کرنے کے بعد آپ اپنی مسند پر جلوہ فرما ہوئے اپنے گھر میں آپ یقین رکھیے گا یہ ہماری گزارش ہے، آپ یقین رکھیے گا عمارتیں آپ ہم سے لے لیں، عمارتیں لے لیں، نظام بھی لے لیں، اللہ کے حکم سے جس درخت کے نیچے ہم بیٹھ جائیں گے نا، اللہ وہیں پر مدرسہ قائم فرما دے گا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. ظاہر ہے نا، سیدھی بات یہ ہے. اس لیے کہ آپ اینٹ گارا جو ہے وہ ہم سے لے سکتے ہیں، عمارتیں آپ لے سکتے ہیں، اینٹ گارا یہ ٹائل پتھر آپ ہم سے لے سکتے ہیں، لیکن گزارش ہے جو اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے وہ آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، آپ اس کو کیسے نکال دیں گے اپنے پاس؟ یہ ممکن نہیں ہے. یہ سچی بات ہے، میں یعنی چیلنج نہیں ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، یہ جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. جو اندر رکھا ہے اللہ رب العالمین نے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، وہ باری تعالیٰ جل وعلا کی عطا ہے، وہ مالک جس سے عطا فرمائے گا یہ اسی کا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے صحن میں جلوہ فرما ہوئے، مسند لگ گئی اور خادم سے کہا جا دروازے پر جا کر کھڑا ہو جا اور وہاں اعلان کر کہ جو بندہ قرآنیات کے مسائل پوچھنے کے لیے آیا ہے وہ آ جائے. دروازہ کھولا گیا، ایک جماعت داخل ہوئی. فرماتے ہیں حجرے بھر گئے، صحن بھر گیا، صحن کے اطراف میں جو عمارت تھی وہ ساری کی ساری بھر گئی، حتیٰ کہ پورا گھر جو ہے وہ پورا پیک ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے مسائل بیان کرنے شروع کیے، قرآن عزیز کی لغت کو بیان کیا، کلمات کو بیان کیا، اور پھر احوال کو بیان کیا، نزول قرآن سے متعلق مسائل کو بیان کیا. جب لوگوں کے سوال ختم ہو گئے، ایک عرصہ گزر گیا، یعنی کافی وقت گزر گیا، تو آپ نے آج خود فرمایا تمہارے بھائی ابھی باہر انتظار کر رہے ہیں، اب تم چلے جاؤ، ان کو بھی موقع دو آنے کا. سادے لفظوں میں بھائی تہاڈا پیریڈ مک گیا ہے، ہن دوجے پیریڈ لین واری دیو تے او آ جان، اب دوسرا پیریڈ شروع ہو رہا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حکم دیا، ایک جماعت باہر چلی گئی. اب خادم سے کہا آواز دے جو تفسیر قرآن پڑھنے والے ہیں وہ آ جائیں. فرماتے ہیں ایک جماعت داخل ہوئی، گھر بھر گیا، کمرے بھر گئے، اطراف بھر گئے، بیٹھنے کی جگہ نہ رہ گئی. جماعت نے تفسیر قرآن سے متعلق پوچھنا شروع کیا تو آپ جواب دیتے رہے. جب یہ باہر چلے گئے تو اب خادم سے کہا اعلان کر کہ جو بندہ حلال حرام کے مسائل پوچھنا چاہتا ہے، مسائل فقہیہ پوچھنا چاہتا ہے، مسائل شرعیہ پوچھنا چاہتا ہے وہ آ جائے. پھر ایسے ہی ہوا، جماعت داخل ہوئی، گھر بھر گیا، مسائل چلتے رہے. جب یہ واپس چلے گئے تو اعلان کروایا جو مسائل وراثت کے مسائل جو سیکھنا چاہتے ہیں اب وہ آ جائیں. جب یہ اندر داخل ہوئے تو پھر گھر بھر گیا، یہی حال رہا، یہ جماعت چلی گئی. آخری جماعت کے بارے میں آپ نے اعلان کیا جو بندہ عربی زبان سے متعلق الفاظ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، جو عرب کے اشعار کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، جو ادب عربی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، جو عرب کے کلام کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، غریب الفاظ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے، غیر مانوس لفظوں کی وضاحت پوچھنا چاہتا ہے، اب وہ آ جائے. پھر ایک جماعت داخل ہوئی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مسلسل جواب دیتے رہے حتیٰ کہ دن کا ایک حصہ گزر گیا یہ کلاسیں پڑھاتے ہوئے. فرماتے ہیں یہ حال تھا جس کو دیکھ کر ساری دنیا یہ پکار رہی تھی کہ ہاں قریش کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بعد اگر قریشی خاندان یہ کہے کہ ہمارا فخر حضور کے بعد اگر کوئی بندہ ہے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزاد حضور کا شاگرد ابن عباس ہے. یہ ہے مولا کائنات کے شاگرد ہیں، لیکن مولا کائنات ان کی تعریف میں یہ جملہ علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ لائے. یہ مدرسے کا استاد ہے، کسی یونیورسٹی کا نہیں. آپ اندازہ فرمائیے کہ مولا کائنات نے اپنے اس شاگرد کے بارے میں جملہ کہا. مجھے تعجب ہے اپنے اس شاگرد پر،
مجھے ابن عباس پر تعجب ہے، اس لیے کہ جب کبھی اس سے کوئی تفسیر قرآن کے متعلق بات پوچھی جاتی ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کی اور لوح محفوظ کے درمیان سارے حجابات ہٹا دیے ہیں، بس ایک باریک سا پردہ ہے۔ بندہ پوچھتا ہے بتا یہ تفسیر قرآن کیسی ہے، یہ وہ باریک سا پردہ ایسے ہٹاتا ہے، لوح محفوظ پر دیکھ کر تفسیر قرآن آگے بیان کر رہا ہے۔ یہ مدرسے کا استاد گرامی قدر حاضرین، وصال ہوا، علماء اسماء الرجال نے لکھا، کہتے ہیں جب وصال ہوا آپ کی دفین ہو گئی، قبر بند کر دی گئی۔ قبر بند سے جاگتے عالم میں جتنے حاضرین وہاں موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی قبر سے ایک پرندہ سفید رنگ کا باہر آیا ہے، اڑتا دیکھا ساری دنیا نے۔ جب علماء تعبیر سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تدفین کے بعد ان کی قبر سے پرندہ اڑتا ہوا نکلتا ہوا دیکھا گیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو علماء تعبیر نے ارشاد فرمایا یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے اعلان ہے کہ ابن عباس اگرچہ قبر میں چلا گیا ہے لیکن اس کا علم جو ہے وہ باہر رہ گیا ہے۔ یہ بھی مدرسہ تھا گرامی قدر حاضرین، یہ بھی مدرسہ تھا۔ یہ دوسرا دور ہے، یہ خلافت راشدہ کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، یہ دوسرا دور ہے۔ اب تیسرے دور میں آئیے، یہ تیسرا دور ان مدارس کا ہے جو خلافت راشدہ کے بعد سلاطین عالم، بادشاہان وقت، یا پھر اس زمانے کے جو بڑے بڑے تاجر صاحبان مال تھے، صاحبان غنا تھے، یہ ان کے تعاون کے ساتھ جو مدرسے قائم ہوئے اور چلتے رہے۔ یہ ایک فہرست ان مدارس کی بھی میرے پاس ہے، کچھ 70 کے قریب مدارس کی فہرست ہے میرے پاس اس وقت، اور وہ بھی صرف مصر شہر میں، صرف مصر شہر میں 70 کے قریب مدارس ایسے ہیں۔ ان کا تعارف گرامی قدر حاضرین علامہ مقریزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المواعظ والاعتبار میں نقل کیا ہے۔ میں تو 4-5 اس میں سے نکال کر لایا ہوں اصل عربی عبارت کے ساتھ، لیکن ایک جملہ میں آپ سے کہوں، یہ لکھنے والے لکھ گئے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اندازہ فرمائیے ایک ہمارا زمانہ اہل اسلام کا ایک دور وہ تھا کہ سلطنت اسلامیہ میں نرا بنگال شہر کے اندر، بنگال شہر میں 80,000 مدارس تھے، بنگال ریاست میں 80,000 شہر، اور یہاں اس ریاست کا نظام یہ تھا کہ صرف ہر 400 بچوں پر، ہر 400 بندوں پر پورا ایک مدرسہ رکھا جائے گا۔ 401 نمبر پر کوئی بندہ اس مدرسے میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے مدرسہ ہی نیا قائم کیا جائے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ ہماری تاریخ ہے مدارس کے حوالے سے۔ آج جو حال ہے میں وہ آپ کو سنانا نہیں چاہتا، وہ صرف میں نے اندازہ کر دیا ہے۔ ریاست نے تو ہاتھ اٹھا لیا، لیکن جس وقت صاحبان غنا نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے، تو آج جو حال ہے میرے پاس لفظ نہیں ہے، میں آپ کے بارے میں شکوہ نہیں کرنا چاہتا، آپ شاید یہ سمجھیں گے کہ ذاتی طور پر کر رہا ہے۔ مجھے تو 10 سال ہو گئے یہاں جمعہ پڑھاتے ہوئے، 10 سال سے مدرسہ بھی قائم ہے، میں نے تو اپنے مدرسے کا کبھی نام ہی نہیں لیا یہاں پر۔ ظاہر سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ 10 سال میں کبھی اپنے مدرسے کا نام نہیں لیا۔ آج پیش آئی ہے، وہ بھی من حیث المجموع، پوری ریاست کے حوالے سے مدارس کے بارے میں، تو اس سطح پر آیا ہوں، یہ بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اب جو سلاطین اور بادشاہوں نے مدارس قائم کیے ان کی بھی ایک فہرست عرض کرتا ہوں گرامی قدر حاضرین۔ اس میں قابل ذکر سب سے پہلا مدرسہ جس کا سب سے پہلے تذکرہ ہونا چاہیے، یہ مدرسہ النظامیہ تھا، جسے سلجوق بادشاہ ملک ارسلان نہ وزیر الملک، اس کا بیٹا تھا ملک شاہ، سلطان ملک شاہ، یہ بیٹا تھا سلطان محمد الپ ارسلان کا، یہ سلجوق خاندان سے تھے۔ وزیر ملک شاہ کا جو معاون خصوصی تھا، جس کو نظام الملک کہا جاتا تھا، ان کا نام تھا وزیر نظام الملک ابو علی حسن بن علی بن اسحاق بن عباس توسی۔ نظام الملک توسی انہیں کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا مدرسہ دوست آدمی تھا گرامی قدر حاضرین، ایسا مدرسہ دوست آدمی تھا، آپ اندازہ فرمائیے کہ یہاں بغداد شہر کے اندر جس وقت انہوں نے نظامیہ دارالعلوم النظامیہ قائم فرمایا، تو یہاں کے اساتذہ میں، صرف نام سننا اور کام دیکھنا، یہاں کے اساتذہ میں امام الحرمین ابو المعالی جوینی جیسی شخصیت، استاذوں میں آپ تو نہیں جانتے کہ امام الحرمین کون ہے، لیکن شاید ہو سکتا ہے شاگردوں کا نام سن کر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس مدرسے کا حال کیا تھا۔ یہاں کا فارغ التحصیل پہلا طالب علم حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ سعدی شیرازی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، وہ شیخ سعدی شیرازی مصلح الدین بھی اسی مدرسے کا فارغ التحصیل ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار اسی مدرسے کا فارغ التحصیل ہے، اور یہ وہ مدرسہ ہے کہ وزیر نظام الملک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جاگیر کا ایک حصہ وقف کر دیا تھا
کہ یہاں سے آنے والا جتنا خراج ہے وہ سارا کا سارا صرف اس مدرسے میں جائے گا، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں جائے گا۔ مجھے کو آپ سے 2 گھنٹے چاہیے تھے اس نظام کو آگے بڑھانے کے لیے۔ یہ ابھی تیسرا دور آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ یہ ایک مدرسہ ہے، اور بھی ایک آدھ سن لیجئے، کچھ وقت مجھے عنایت فرمائیے تاکہ میں تعارف کرواؤں، آپ کو پتہ چل جائے۔ دولت فاطمیہ شیعہ مذہب کا جس وقت خاتمہ ہوا مصر سے، یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ دولت فاطمیہ کا جس وقت یہاں سے خاتمہ ہوا کا، اور یہاں سے اس نظام کو ختم کیا گیا، اور یہ صحرا اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب الایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سر پر سجایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ بھی سلطان وقت تھا۔ گرامی قدر حاضرین، فرماتے ہیں اب طلع مذاہب الشیعہ من دیار مصر، مملکت مصر سے شیعہ مذہب کا خاتمہ انہوں نے کروایا۔ وَأَقَامَ بِهَا مذہب الامام الشافعی و مذہب الامام مالک، یہاں پر امام شافعی اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہ کے باقاعدہ مدارس قائم ہوئے، اور پھر ان کی اقتداء میں، یعنی اپنے نائب کو دیکھتے ہوئے، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دمشق میں اور حلب میں مدارس قائم کیے، اور ان مدارس کو باقاعدہ طور پر احناف فقہا کے لیے اور شافعی فقہا کے لیے انہوں نے وقف کر دیا کہ یہ نظام آگے چلائے گی اس کا۔ یہ سلطان محمود زنگی رحمۃ اللہ تعالی، نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کے قائم کردہ مدارس ہیں۔ پھر باقاعدہ آپ لکھتے ہیں، علامہ مقریزی کتاب المواعظ میں لکھتے ہیں، فرمایا ثم اقتدى بالسلطان صلاح الدین فی بناء المدارس بالقاہرہ و مصر، پھر قاہرہ اور مصر میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیروی میں ان کی اولاد بھی، ان کے آگے نظام چلانے والے امراء بھی باقاعدہ اپنے اپنے طور پر جہاں ان کا دل چاہا یہ مدارس قائم کرتے رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آگے پہنچتا رہا۔ آپ اس زمانے کا حال دیکھیں۔ میں صرف قاضی فاضل کے بارے میں ایک جملہ کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں۔ قاضی فاضل یہ تاریخ اسلام کا بڑا ایک نایاب ہیرا ہے۔ گرامی قدر حاضرین، تھا کاتب کتابت کرتے تھے، خالی نا یہ لکھا کرتے تھے، کمپوزر آپ کہہ لیں، کمپوزر تھے، کمپوزنگ کیا کرتے تھے، اس زمانے میں کتاب لکھا کرتے تھے، قاضی فاضل۔ لیکن ایسا علم دوست آدمی تھا، ایسا علم دوست آدمی تھا۔ گرامی قدر حاضرین، جامع عتیق میں ان کو جگہ ملی، اس کے بالکل ساتھ ان کا گھر تھا، یہاں مدرسہ قائم کیا۔ اور حال یہ تھا، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے قاضی فاضل کو دیکھا، فرأیت شیخا ضئیلا، میں نے دیکھا بھائی بہت کمزور سا، بالکل دبلا پتلا سا آدمی ہے، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے محبت علم کے ساتھ ایسی عطا فرمائی ہے، وہ دونوں ہاتھوں سے لکھتا ہے۔ اچھا، تعجب کی بات یہ ہے، اس بندے کی کرامت یہ تھی کہ دونوں ہاتھوں سے جو لکھ رہا ہے، یہاں الگ فن لکھ رہا ہے، یہاں الگ لکھ رہا ہے، اور یہ بھی اس بندے کا حصہ ہے، یہ اثاثہ ہے اہل اسلام کا کہ سامنے شاگرد بیٹھے ہوتے تھے، یہاں الگ لکھ رہا ہے، یہاں الگ لکھ رہا ہے، لیکن یہاں سے جو لکھوا رہا ہے وہ کوئی تیسری شے لکھوا رہا ہے۔ قاضی فاضل مدرسہ ہے بھائی، یہ مدرسہ ہے۔ کتابوں کے بہت زیادہ حریص تھے، کہتے اتنے زیادہ حریص، بزرگی کے عالم میں بھی مسلسل لکھواتے رہتے تھے۔ وَكَأَنَّهُ يَكْتُبُ بِجُمْلَةِ أَعْضَائِهِ، گویا ایسے لگتا تھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک جسم کا ہر حصہ ہی لکھ رہا ہے۔ اور کتب کے اتنے حریص سے، کہتے ہیں دیندار آدمی تھے، پاکیزہ تھے، متقی تھے، مواظب تھے علی اوراد اللیل، رات کے وظائف وغیرہ کرنے کی پابندی کرنا، قراءت قرآن کرنا، مسلسل دن میں روزہ رکھنا، قلیل اللذات یعنی خواہشات بہت کم، کثیر الحسنات نیکیاں بہت زیادہ، ہمیشہ تہجد گزاری، ویشتغل بعلوم الادب و تفسیر القرآن، اور ہمیشہ علوم ادب میں اور جناب والا تفسیر قرآن میں مشغول رہنا۔ مسئلہ سمجھیے گا، شاید ہو سکتا ہے میں بات آپ کو سمجھا پاؤں جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو بندہ ان کی کتابوں کی دیکھ بھال کرنے والا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے قاضی فاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کتب خانے میں دیکھا، جب میں نے ان کتابوں کو گننا شروع کیا تو ان کی تعداد نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، یہ جملہ انبیاء 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام اللہ نے مبعوث فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں قاضی فاضل کے کتب خانے کی تعداد جب میں نے تلاش کی تو وہاں کتابوں کی تعداد بھی 1,24,000 کے قریب۔ پیر کرم شاہ صاحب لکھتے ہیں، بڑا عجیب جملہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ یہاں عام مولوی بھی جو ہوتا تھا نا اس زمانے میں، ابن شہاب زہری، محدثین، ائمہ کرام، یعنی اس زمانے میں عام مولوی صاحب کہتے ہر بندے کا کتب خانے کا اثاثہ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ 2.5-3 لاکھ سے کم جس کی کتاب ہوتی تھی اس کو مولوی نہیں سمجھا جاتا تھا۔
ان مولوی نہیں سی سمجھ گزاری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بٹ 2.5-3 لاکھ کتاب تو تھلے جس بندے دا کتابی اثاثہ اس کو مولوی نہیں سمجھا جاتا تھا. اور حال یہ تھا، یہ ہمارا عام جو بندہ ایک مسجد کے اندر بیٹھا ہے، استاد ہے، شیخ الحدیث ہے، محدث ہے، یہ کتابوں کا اثاثہ اس کا تھا. پیر کرم شاہ صاحب جملہ لکھیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سینٹرل یورپ میں اس وقت جو سب سے بڑی لائبریری تھی، یورپ کی سب سے بڑی لائبریری کی کتابوں کی تعداد اس زمانے میں صرف 2000 تھی. گزاری سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں؟ آپ اندازہ فرمائیے. قاضی فاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آخری بات میں عرض کروں آپ کے سامنے. کو بندہ حاضر ہوا، اس نے کہا کہ دیوانے ہم چاہیے. میاں صاحب بیٹھے، طالب علم بیٹھے، انا کھولو پوچھو دیوانے ماسا کیا ہے؟ خالی لفظوں کی بمباری ہے ساری، الفاظ ہی سیکھنے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، غیر مانوس الفاظ اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں. قاضی فاضل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ میں نا پڑھنا چاہتا ہوں، دیوان حماسہ پڑھنا چاہتا ہوں، تو مجھے دیوان حماسہ کو آپ کے کتب خانے میں ہو تو لا دیجئے. خادم سے فرمایا جاؤ دیوان حماسہ کٹ کے لیا. آپ اندازہ فرمائیے، ایک کتاب ہے ہمارے ہاں چھپتی ہے، بمشکل میرے خیال سے اس کے کوئی، یعنی اس زمانے کی کتابت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی 100 صفحہ ہوگا، 100 صفحہ. لیکن خادم کہتا ہے کہ جب میں کتب خانے میں اس مقام پر پہنچا جہاں صرف دیوان حماسہ کی کتابیں لگی ہوئی تھیں، وہ ایک 100 صفحے کی کتاب جو ہے، کہتے 35 کے قریب مختلف نسخے ایک ہی کتاب کے نکال کر لا کر میں نے قاضی فاضل کے سامنے رکھے. کتاب ایک ہے لیکن چونکہ اس کی تحریر الگ الگ کاتبوں کے ہاتھ کی ہے، تو قاضی فاضل نے ہر کاتب کی لکھی ہوئی کتاب کو اپنے کتب خانے میں محفوظ رکھا ہوا تھا. گزارش ہے، یہ ایک چھوٹا سا کا تصور آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اپنی ترجیحات کو تبدیل کیجئے اور اس زمانے میں لوٹ جائیے جو زمانہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے قریب ہے، اس لیے کہ ہماری ترقی کا راز اللہ رب العالمین جل وعلا نے وہیں رکھا ہے. انشاءاللہ تعالی موقع ملا تو چوتھا دور بھی آپ کے سامنے ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد کا پڑھوں گا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد ہمارے مدارس کا کیا حال ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی پھر وہ بھی تھوڑا سا سیر آپ کو کراؤں گا. وآخر دعوانا